بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرام جمال-E-رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان سید شبیر حسین گیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے عظمت قرآن، اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ایک ممتاز عالم دین، مذہبی اسکالر، حضرت علامہ مفتی محمد ذاکر نقشبندی صاحب۔ علامہ صاحب، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ ہمارے ساتھ آج ایک معروف خواں بھی تشریف فرما ہیں، جناب سید حسین شاہ صاحب کاظمی۔ شاہ صاحب، ہم آپ کے بھی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آج کے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قرآن کی عظمت کو، اس کی فضائل کو بیان فرمایا، اور قرآن مجید میں کئی آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اس کتاب کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ گفتگو کا آغاز آپ یہاں سے کریں کہ قرآن کس طرح خود اپنی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں حق نیوز چینل کا کہ انہوں نے اتنے خوبصورت اس پروگرام کا انعقاد کیا اور اتنا خوبصورت عنوان رکھا جو قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت، اس کی عظمت۔ قرآن مجید فرقان حمید نے خود اپنی فضیلت، اپنی عظمت کو کس طرح بیان کیا ہے۔ اگر ہم آغاز سے ہی دیکھ لیں صحیفے کے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، اس میں ذرہ برابر شک نہیں۔ تو اتنی یقینی علم رکھنے والی یہ کتاب ہے جس کی فضیلت کو کلام مقدس نے بیان کیا۔ رہا ماجرا یہ کہ اور مقامات قرآن مجید فرقان حمید کی خود یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اسی سورہ بقرہ میں اس آیت کے آخر میں بعد میں جا کر فرمایا ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ظاہری آپ کی زندگی کے اختتام کے بعد آقا حضور کے بعد انسانیت نے تو دنیا میں مزید جلوہ گر ہونا تھا قیامت تک۔ تو قافلہ انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا کوئی ایسا ذریعہ چاہیے تھا جو مضبوط ہو، مستحکم ہو اور یقینی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کی حفاظت کا اہتمام فرما کر اسے رہتی دنیا تک کے لیے قائم فرما دیا۔ اب قافلہ انسانیت کو یہی جس وقت بھی ہدایت کی ضرورت ہوگی، اسے کتاب مجید کی طرف اپنا رخ کرنا ہوگا۔ باقی قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت، اس کی عظمت کے حوالے سے اگر ہم آج اس مناسبت سے دیکھیں جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے، اور جس وقت میں ہے کہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ تو یہ نزول قرآن کا مہینہ رمضان ہے۔ اب اس قرآن کو جس رات سے نسبت ہو گئی، اس میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ اور راتوں کی طرح نہیں ہے بلکہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں تو آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امی کے ساتھ کلام مقدس کا دور فرماتے، اور اس کے بعد آنے والے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین اور دیگر حضرات ہمارے اسلاف خصوصاً رمضان المبارک میں کلام مقدس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ لاریب کتاب ہے، یہ فضیلت مآب کتاب ہے، یہ مدلل کتاب ہے، یہ مؤثر کتاب ہے۔ حضرت دیکھیں کہ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ باقی الہامی کتابیں بھی اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے نوازا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل مقدس سے نوازا، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور سے نوازا، لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء سابقین کو یہ جو کتب عطا فرمائی، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں دیا۔
تو وہ جو کتابیں جتنی بھی ہیں وہ اس وقت اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہیں، ان میں رد و بدل ہوا ہے، تحریف ہوئی ہے. لیکن یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اور ساتھ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا. اللہ کریم نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے. اور اس پر میں نے ایک ہمارے مفسر ہیں ان کی ایک بہت خوبصورت بات میں نے مطالعہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ باقی جتنی بھی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، اس لیے کہ اگر ان کی تعلیمات میں کوئی رد و بدل تحریف ہو جاتی تو بعد میں آنے والے انبیاء اور کتابیں اس کا ازالہ کر سکتی تھی نقصان کا. لیکن سرکار کے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں اور قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، کیونکہ اگر اس میں کوئی تحریف ہو جاتی، تغیر ہوتا تو اس سے جو نقصان ہوتا اس کا ازالہ ممکن نہیں تھا. تو اس کی ایک عظمت، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ نے اسے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا. تو آپ گفتگو آگے جس طرح فرما رہے تھے. اس کی حفاظت کے ذمے کا خاص جو سلسلہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ باقی کتابوں کو دیکھا جائے تو ان کے یاد کرنے کے اعتبار سے انسان میں وہ صلاحیت آپ کہہ سکتے ہیں یا انسان کی وہ کشش نہیں ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ. دل کے الفاظ نہیں تھے، تورات کے الفاظ نہیں تھے. تو اب قرآن مجید فرقان حمید کو چھوٹے چھوٹے بچوں نے یاد کر لیا اور بزرگوں نے اس کو یاد کر لیا، اس پر لکھا، تو ایک یقینی سی کتاب ہے. باقی بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کا اہتمام مزید ہوتا چلا گیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی 14 صدیاں گزرنے کے بعد جب کوئی قاری قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو وہ پورے یقین سے تلاوت کرتا ہے کہ میں وہی کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ ادا کیا کرتے تھے. بالکل اسی طرح ہے. بالکل قرآن مجید فرقان حمید کو حبل اللہ کہا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اسی طرح اب بھی پڑھا جاتا ہے اور وہی کلام ہے. اس کی فضیلت، اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کتاب میں خود ذاتی طور پر یہ اہتمام خالق کائنات نے رکھا کہ لوگ اس سے اٹیچ رہیں، خصوصاً کلمہ گو مسلمان اس سے خاص محبت کریں. جیسے بہترین انسان اس کو قرار دیا گیا ہے جو قرآن مجید خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. اسی طرح اس کی ایک ایک حرف پڑھنے پر نیکیاں زیادہ رکھی گئی ہیں. اب رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے، اس میں جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبات شعبان المعظم کے آخر میں ہوتے تھے اور آقا حضور نے خطبے میں نیکیوں کی برتری کا اظہار فرمایا بھی ہے کہ رمضان المبارک میں فرض ادا کرنے کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے اور نفل ادا کرنے کا ثواب فرائض کے برابر ہے. تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مقدسہ کا مفہوم بھی ہے، میری امت کی بہترین عبادت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید سے تلاوت اس کی اور قرآن مجید فرقان حمید سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، یہ نہ صرف رمضان شریف میں بلکہ قافلہ انسانیت کو یہ نصاب حیات ہے اور مسلمانوں کو خصوصاً ہر لمحے قرآن مجید سے وابستہ رہنا چاہیے. بے شک. حضرت جو بات ابھی آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن مجید کے حافظ ہوتے ہیں، تو دیکھیں کہ یہاں پر جو حفاظت ہے وہ کس طریقے سے کی گئی کہ نہ صرف یہ کہ اس کے کلمات محفوظ ہیں، اس کی آیات محفوظ ہیں، اس کے مضامین محفوظ ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ اہتمام بھی ہے اعلی اسلام میں کہ جو حروف کی ادائیگی ہے وہ بھی محفوظ ہے. یعنی جس طرح آپ دیکھیں کہ با کا حرف ہے تو جس طرح رحمت عالم ادا فرمایا کرتے تھے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ با کن صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، سواد کہاں سے ادا کرنا ہے، کن صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے، را کہاں پہ پر پڑھنا ہے، کہاں پہ باریک پڑھنا ہے. تو گویا اس جو ادائیگی ہے اس کی بھی حفاظت کی گئی ہے. اور آج بھی جب جو لوگ سیکھتے ہیں تجوید کو، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان ساری جو صفات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان صفات کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. حضرت یہ گفتگو انشاءاللہ آگے جاری رہے گی. تو ابھی وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک نعت کا. شاہ صاحب تشریف فرمائیں. تو شاہ جی آج آپ کیا سنا رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے آک نیوز چینل والوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ کے وساطت سے بارگاہ رسالت میں مدح سرائی کے سعادت یہاں پر بخشی ہے. میں چراغ گوڑلا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے جو صاحبزادے ہیں شمس الدین شمس گیلانی، آپ کا لکھا ہوا ایک کلام ہے، اس کے چند اشعار حوالے کرتا ہوں. ہے تیری
سب سے جدا شان رسول عربی ہے تیری سب سے جدا شان رسول عربی میں تیری شان پہ قربان رسول عربی آپ کا کہہ کے پکارے ہمیں ساری دنیا آپ کا کہہ کے پکارے ہمیں ساری دنیا آپ سے ہو میری پہچان رسول عربی آپ سے ہو میری پہچان رسول عربی. اور انتہائی خوبصورت شعر ہے اور ہر ایک کی تمنا اور یہ آرزو اور تڑپ ہے. اور کیا ہے کہ آرزو ہے کہ کسی روز مدینہ پہنچوں. آرزو ہے کہ کسی روز مدینہ پہنچوں بن کے میں آپ کا مہمان رسول عربی بن کے میں آپ کا مہمان رسول عربی. اور مقطع سماعت کریے گا کہ روز معاشر اسے کیا پرسش اعمال کی فکر. روز معاشر اسے کیا پرسش اعمال کی فکر. شمس کے تم ہو نگہبان رسول عربی. شمس کے تم ہو نگہبان رسول عربی. میں تیری شان پہ قربان رسول عربی. میں تیری شان پہ قربان رسول عربی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ناظرین، سید اظہرحسین شاہ صاحب کاظمی سرکار کی نعت سنا رہے تھے. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا. مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک سے پہلے شاہ صاحب نے نعت شریف سنائی اور اس سے پہلے علامہ مفتی محمد ذاکر نقشبندی صاحب قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرما رہے تھے۔ قبلہ قرآن مجید کی تلاوت، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا اجر ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کیا ہیں اور کتنا ضروری ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والا اس کو صحیح طریقے سے سیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ جی شاہ جی، میں اس بات کو آغاز کے دور کی طرف لے جانا چاہوں گا کہ یہ کتنا سیریس ایشو ہے۔ قرآن مجید کو جو صحیح نہیں پڑھتے، قرآن مجید کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر یہ شکایت کی تھی۔ آپ آذربائیجان، آرمینیا جیسے علاقوں سے آئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ ان علاقوں کے لوگ ڈیفرنٹ ایکسنٹ سے قرآن پڑھتے ہیں، لب و لہجہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو باقی زبانوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لہجہ مختلف بھی ہو جائے۔ ہم اگر اردو کو ہی لے لیں کہ کوئی مری کا بندہ یا کشمیر کا کوئی دوست اردو بول رہا ہو تو تھوڑا بہت لب و لہجہ چینج ہونے کے ساتھ اردو کے میننگ چینج نہیں ہوتے، لیکن یہ جو عربک ہے یہ ایک ایسی زبان ہے کہ تھوڑا سا لفظ کا اگر لب و لہجے میں تبدیلی کر دی گئی تو معنی بدل جائے گا۔ جیسے ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، یہ موٹے کاف کے ساتھ ہے، دو نقطوں والے کاف کے ساتھ ہے، اس کا معنی ہے کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اور اگر کسی نے باریک کاف کے ساتھ قل پڑھ دیا تو اس کا معنی ہوگا کھا لو، اللہ ایک ہے۔ تو کتنے معنی میں فرق ہو گیا۔ تو اس لیے اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح قرات کے ساتھ تلاوت کیا جائے۔ اس کے آداب میں سے ادب یہی ہے کہ اس کو اچھی طرح اس کے تلفظ کے ساتھ ادا کیا جائے۔ دوسرا، جہاں تک معاملہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق کا، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم کتاب اللہ سے متعلق جو خالصتاً ہماری رہنمائی کے لیے نازل کی گئی، کیا ہم اس کتاب پر وہ حقوق ادا کر رہے ہیں جو اس کتاب کے ہمارے اوپر لازم ہیں؟ صحیح تلاوت کرنا، صحیح تلاوت کے ساتھ اس کا صحیح سیکھنا، سمجھنا قرآن مجید کی آیات کا۔ میں شاہ جی غور و فکر کرتا ہوں اور اکثر اس بات کو شیئر کرتا ہوں کہ ہم اگر دیکھ لیں کہ ہم کیا ہمارے ارد گرد معاشرے میں سارے لوگ صحیح قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یا کیا بڑی عمر کے لوگ قرآن مجید صحیح پڑھتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ایسا ضرور ہے کہ بڑی عمر کے لوگ قرآن مجید پڑھنے کے معاملے میں بھی شاید اتنے اچھے تلفظ سے نہیں پڑھ رہے، اور قرآن مجید صحیح نہ پڑھنے کی ہم سے پوچھ گچھ ہونی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ایجوکیشن کے ایریے میں، ہمارے سیکھنے کے اس ماحول میں کیا بڑے لوگ قرآن مجید سیکھتے ہیں، مساجد میں بیٹھ کر قرآن مجید کی صحیح تلاوت کی جاتی ہے، تو یقیناً ہم سب یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کمی ہے۔ تو ہمیں رمضان المبارک کا یہ ببرکت مہینہ کتاب اللہ کے ساتھ وابستگی کی دعوت دیتا ہے۔ ہمیں تو عمر کی قید سے بالا رکھ کے علم سیکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح تلاوت کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے ہمارے پاس ایک موقع بھی ہے، ویسے تو لوگ مصروف ہوتے ہیں، تو آج کل یہ کرونا کی وجہ سے، یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے اکثر لوگ فارغ ہیں، تو بجائے باقی مصروفیات کے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں قرآن مجید پڑھنے میں کوئی کمزوری ہے، تو وہ اپنی اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یقیناً شاہ جی بالکل ایسا ہے، اور ٹوٹلی میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ نادر موقع ہے ہمارے لیے۔ اتنا شاہد وقت ہمیں آگے زندگی کی گہمہ گہمی میں میسر نہ ہے، تو ہم قرآن مجید کو وقت دے کر نہ صرف پڑھنے والے پڑھنے پر ہی دھیان دے، بلکہ پڑھنے کے ساتھ سیکھنے کے عمل کو دہرایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ گھر کے ماحول میں قرآن مجید فرقان حمید کو خصوصاً آگے بچوں تک اس کی تعلیمات کو
پہنچایا جا سکتا ہے. یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں. ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید صحیح تلاوت کرے, اس کو تعلیمات سیکھے. اس کی قرآن مجید ہمیں نصاب آیات ہے. میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ کسی گھر میں اگر کوئی بچے کی والدہ پڑھی ہوئی نہیں بھی ہے تو گھر سے جو ایک اسکول کی طرف سے جو ایک سلیبس ملتا ہے وہ چھوٹا سا کاغذ ہوتا ہے جس کے اوپر بچے کا لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس سال اس کا یہ سلیبس ہے, تیاری کروائیں, ہم امتحان میں پاس ہوگا. تو کاش کہ ہم اس طرح غور و فکر کریں کہ یہ نصاب حیات ہے اور ہمیں کتنا اس نصاب حیات میں ہماری تیاری ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کو اور اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام فرمایا اس کے سمجھنے سیکھنے کا بھی اور اس کے یاد کرنے کا بھی, کہ بندہ اگر کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو ضرور کامیابی عطا فرما دیتا ہے. ہاں, کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے, آپ کا تجربہ ہے شاہ جی بہت زیادہ, کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی عمر میں ہو گئے, پڑھ نہیں پا رہے اب. حالانکہ یہ ٹوٹل مفروضہ ہوتا ہے اپنی طرف سے. کس نے مسلسل کوشش کی ہے؟ جبکہ حدیث مقدسہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اسے پڑھنا آ جاتا ہے اسے ایک گناہ ثواب ملتا ہے, اور جو پڑھتا ہے کوشش کرتا ہے اس کی زبان کی لکنت آڑے آ جاتی ہے یا کوئی اور اس کو مشکل آتی ہے, اس کو دماغی کمزوری بھی لے سکتے ہیں, وہ مسلسل کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کوشش پر اس کو دگنا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ یہ وقت ہے اور نادر موقع ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں, سمجھیں اور اس پر عمل کریں. بے شک. حضرت اس کے بعد جو اگلی بات ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری توجہ کی ضرورت ہے, کہ جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں, اس کی ادائیگی میں غلطی کرتے ہیں, اور دوسری جو کمزوری ہیں اس پر جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو وعید ہے وہ بھی کتنی شدید ہے. اور ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پڑھ نہیں سکتے وہ غلطی کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ رمضان شریف میں جب حفاظ کرام جب تلاوت کرتے ہیں اور نماز تراویح میں بالخصوص جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو بعض اوقات وہ تیز پڑھنے کی کوشش میں بعض اوقات اس کے بہت سارے آداب جو ہیں ان کو فراموش کر دیتے ہیں. تو اس پر آپ کس طرح سے رہنمائی فرماتے ہیں؟ میں اس پر ایک روایت کا حوالہ دے رہا ہوں کہ دیکھیں کیا یہ روایت بہت مشہور ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن مجید پڑھنے والے ہیں کہ ان پر قرآن مجید الٹا لعنت بھیجتا ہے. تو اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ جو قرآن مجید صحیح نہیں پڑھتے, جو قرآن مجید کے آداب بجا نہیں لاتے. شاہ جی میں فقہ کے ایک مسئلے کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا ناظرین کی, کہ دیکھیں جو قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہوئے ہم لوگ ائمہ حضرات خصوصاً اس پر یقیناً دھیان دیتے ہیں اور انہیں دینا بھی چاہیے کہ قرآن مجید کی قرأت کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. بسا اوقات قرآن مجید میں قرأت میں ایسی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں جن سے معنی بدل جاتے ہیں, اور جس وقت پڑھتے ہوئے معنی بدل جائیں تو ظاہر سی بات ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے, اور یہ بہت بڑی غلطیاں ہیں. اور اگر یہ ائمہ کے ساتھ یہ انڈیویجول انفرادی طور پہ ہر بندے کے ساتھ یہ تعلق رکھتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی لمحے اکیلے بھی نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں, خواہ وہ سنت کی صورت میں ہے, نوافل کی صورت میں ہے, تو اس موقع پر ہم سب کی قرأت کا درست ہونا, تلاوت کا صحیح ہونا اشد ضروری ہے. جی, اس پر ایک بات آخری آج کے پروگرام میں جو آپ سے عرض کرنی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. سرکار فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال. اس میں دو باتوں کا ذکر ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے. تو ایک ہے قرآن سیکھنا اور ایک ہے لوگوں کو قرآن سکھانا. تو لوگوں کو قرآن سکھانا اس میں کتنا اجر ہے؟ لوگوں کو قرآن سکھانے میں ظاہر سی بات ہے, سب سے پہلی بات میری جہاں پر جو سامنے مجھے نظر آ رہی ہے کہ بندہ اس منصب پر فائز ہو جاتا ہے جسے ہم معلم کہتے ہیں, ٹیچر کہتے ہیں. اور نبی مکرم نے اپنی بعثت کے جو مقاصد بیان فرمایا ان میں سے ایک مقصد یہ بیان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن, تم میں سے بہتر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. تو بندہ ایک سیلف اس وقت سکھا رہا ہوتا ہے اور سکھانے والا اس منصب پر ہوتا ہے. دوسرا چاہیے ایک چھوٹی سی چیز یہاں پر میں نوٹ کروانا چاہوں گا کہ ہم اکثر اوقات کہتے ہیں کہ اچھی طرف دلالت کرنے والا, اچھے کی طرف بلانے والا اچھا کرنے والے کی طرح ہوتا ہے, بھلائی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. کتنا خوبصورت کام ہے کہ بندہ کس طرف بلا رہا ہے, جو پڑھا رہا ہے وہ پڑھا کیا رہا ہے, وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. اور اس سے بلند اور کیا منصب ہو سکتا ہے, اس سے اچھی اور کیا نوکری ہو سکتی ہے, اس سے اچھا اور کیا کام ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس کو روحانی فریضہ سمجھ کر سر انجام دینا چاہیے, سیکھنے والوں کو بھی اور سکھانے والوں کو.
بہت خوب، بہت خوب. آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی کہ کس طریقے سے ہمیں قرآن مجید سیکھنا چاہیے اور اپنی جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور بالخصوص اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اب ہم چونکہ پروگرام کا وقت اب قریب ہو گیا ہے تو نعت شریف کی طرف بڑھتے ہیں، اور شاہ صاحب ہمیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنائیں. میں شاہ صاحب غنیمت جانتے ہوئے چونکہ رمضان کے شروع کے دنوں میں 3 رمضان المبارک کے حوالے سے میں شان سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے چند اشعار جو کہ لکھے ہیں قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی خطیب امام بری سرکار. آپ لکھتے ہیں دامن در زہرا پہ جو پھیلا ہوئے ہیں دامن در زہرا پہ جو پھیلا ہوئے ہیں وہ لوگ مدینے کی ضیا پائے ہوئے ہیں وہ لوگ مدینے. سرکار کھڑے ہوتے تھے جب سیدہ آتی، سرکار کھڑے ہوتے تھے جب سیدہ آتی، وہ یوں بھی کرم آپ پہ فرمائے ہوئے ہیں وہ یوں بھی کرم اور شاید دیکھیے گا کہ جس دل میں فروزاں ہے دیا آل نبی کا، جس دل میں فروزاں ہے دیا آل نبی کا، وہ گلشن دل آقا ہی مہکائے ہوئے ہیں وہ گلشن دل آقا. ہو مولا حسن ہو مولا حسن ہو کے حسین ابن علی ہو، دونوں ہی کرم آپ کا پھیلائے ہوئے ہیں دونوں ہی کرم آپ کا. ہے غوث و معین مہر و بری آپ کے بیٹے، دنیا ولایت میں سبھی چھائے ہوئے ہیں، دنیا ولایت میں سبھی چھائے ہوئے ہیں. زہرا کو پتہ ہے کہ گدا آئے ہوئے ہیں. اور مقطع اور حاضری مکمل کر رہا ہوں
کہ دنیا کے نظارے انہیں بھاتے نہیں سید، جو آپ کی خیرات، جو آپ کی خیرات صدا پائے ہوئے ہیں، دامن در زہرا پہ جو پھیلائے ہوئے ہیں، وہ لوگ مدینے کی ضیاء پائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ مفتی محمد ذاکر نقشبندی صاحب کا کہ آپ اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے، سید اظہرعلی شاہ صاحب کاظمی کا کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ والسلام علیکم۔